بالا بلند یعنی اونچا. اور کتنا اونچا ہے یہ میں نہیں کہوں گا, اعلیٰ حضرت بتا دیں گے. کیا مجھے بھی بہت اور اعلیٰ حضرت جسے اونچا کہے, اعلیٰ حضرت جسے اونچا کہے وہ حقیقت میں اونچا ہوگا. کیونکہ وادی رضا کی کو ہمالا رضا کا ہے. اگر جس شخص کو دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اوروں نے تو بہت کچھ لکھا علم دین پر, لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک حدیث شریف یاد آئی کہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے, اگر توجہ سے سنیے گا, کہ ایک عورت تھی جس کے انتقال کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتقال کے بعد ہر روز اس کا ایک مرتبہ بلند کرتا تھا. کہیے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز اس کا ایک مرتبہ بلند کر رہا تھا. فرشتوں نے ایک دن پوچھا, مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, مولا آخر یہ کون خوش قسمت عورت ہے اور اس نے کون سا اچھا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو ہر دن اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جن کے والدین نہ ہو, دنیا سے چلے گئے ہو, ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ابھی فرشتوں نے پوچھا, مولا آخر یہ کون خوش قسمت عورت ہے کہ تو روزانہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے, آخر اس نے کون سا دنیا میں اچھا کام کیا؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرے فرشتوں کو جاننا چاہتے ہو کہ اس نے دنیا میں کون سا اچھا کام کیا؟ اس نے دنیا میں اپنی نیک اولاد چھوڑی, اس نے دنیا میں اپنا نیک بچہ چھوڑا. اس کا بچہ روزانہ مجھ سے اس کے درجات کے بلند ہونے کی دعا کرتا ہے, اور میں اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہوں. انشاءاللہ ان کے والد گرامی دنیا میں نہیں ہے, لیکن قبر سے خوش ہو چکا ہے کہ میرے بچوں نے پیرانے پیر کا جلسہ بنا کے اس بات کا ثبوت دیا, بابا آپ نہیں ہے, آپ کا خون ہے, جب تک رہیں گے غوث کی غلامی میں زندہ رہیں گے, غوث اعظم کی غلامی میں رہیں گے. اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ, واہ کیا مرتبہ, اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے, اونچے اونچوں کے سروں سے, جسم سے نہیں, مرتبے سے نہیں, پیر سے نہیں, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. ذہن میں سوال آیا, اعلیٰ حضرت آپ نے اتنا بڑا جملہ کہا کہ ان بڑے بڑوں سے قدم والا, اور اعلیٰ حضرت کے قربت آج بھی جواب دے رہی ہے کہ ارے میں نے تو آج کہا ہے, عبد القادر جیلانی کے لیے تو 700 سال پہلے کہا تھا. عبد القادر جیلانی نے الگ جیلیو محیط الدین عیسوی قصیدہ غوثیہ شریف کے اندر یہ شعر ہے, الگ جیلیو محیط الدین عیسوی و اعلامی اعلیٰ راسل جبالی. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور میرا نام محیط الدین ہے, اور میرے چرچے پہاڑ کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں. کبھی تو بریلی کے امام یہ بتا رہے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ, اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, بس اتنا جانو کہ بڑے بڑے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, وہ ہے طلبہ تیرا, وہ ہے طلبہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, وہ ہے طلبہ تیرا. اور آگے فرماتے ہیں کیا دبے, فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے, ارے وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. میرے غوث اعظم نے غریب نواز پہ ایسا حمایت کا پنجہ رکھا کہ بھارت کا راجا بنا دیا, ایسا پنجہ رکھا کہ بھارت کا راجا بنا دیا. ہمیں یار ذرا سا اگر کسی منتری کی حمایت کا پنجہ مل جائے تو آدمی پوری چوکی ہلا دیتا ہے.
پوری چوکی ہلا دیتا ہے. ذرا سا اگر کوئی منتری حمایت کر دے تو پوری کوتوالی ہلا دیتا ہے. ارے یہ منتری کی پاور ہے کہ منتری کا ماننے والا چوکی ہلاتا ہے, کھانا ہلاتا ہے, لیکن غوث اعظم جس پر حمایت کا بنجارا میں وہ ساری کائنات ہلا کر کے یہ اعلان کرتا ہے, اے غوث اعظم, خدا نے آپ کے جو مقام کو بلند کیا ہے تو کسی کے مٹانے سے نہ مٹا ہے نہ مٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ نے. فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو, چلو سب لوگ بولیں گے, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سرکار غوث اعظم کے زمانے میں, وہ شیر کی سواری کرتے تھے. کر دو سبحان اللہ. جب شیر کی سواری کرتے تھے تو بڑے ہوئے پاورفل, ہمیں شیر آ جائے تو بستی خالی ہو جاتی. وہ تو شیر کی سواری کرتے تھے. بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ احمد زندہ فیل رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگ تھے, شیر کی سواری کرتے تھے. اور ان کا معمول کیا تھا, سنا بھائی بیٹھو یہاں پہ, ارے بیٹھو تو بڑا اچھی بات بتا رہا ہوں, ذرا مجھے میں کہہ دو سبحان اللہ. شیخ احمد بہت پاورفل تھے. ان کا معمول یہ تھا کہ کوئی اگر ان کی دعوت کرتا تھا تو وہ کہتے تھے میری دعوت کے ساتھ میرے شیر کی بھی دعوت کرنی پڑے گی. تو بہت سے لوگ تو ڈر کے مارے دعوت نہیں کرتے تھے کہ بھائی ان کو تو کھلا دیں گے مگر شیر کو کہاں سے کھلائیں گے. اللہ اکبر. ایک دن بارگاہ غوثیت سے دعوت آ گئی. کہہ دو سبحان اللہ. دعوت آ گئی. خادم آیا آ کے بولا حضور آپ کی دعوت ہمارے پیر و مرشد غوث اعظم یعنی عبد القادر جیلانی کی خانقاہ میں بڑا تاریخ میں ہے. تو شیخ احمد جام بولے کہ آپ اپنے عبد القادر جیلانی سے کہہ دینا کہ میری دعوت کے ساتھ میں میرے شیر کی بھی دعوت ہونی چاہیے. جب خادم لوٹ کے گیا تو خادم نے جب کہا تو عبد القادر جیلانی نے فرمایا اس میں کہنے کی کیا بات ہے, ارے وہ مہمان ہیں ان کے ساتھ میں جتنے آئیں گے سب کی دعوت ہے. یہ کیا بات ہے بھائی. سادات بھائی اپنے سسرال میں جائیں اور جا کر کے اپنے ساس سسر سے کہیں کہ میرے ساتھ ایک آدمی آ رہا اس کی بھی دعوت ہے, تو وہ کہیں گے کیسا بے وقوف ہمارا داماد ہے کہ کہہ رہا تھا ارے جتنے آئیں گے داماد کے ساتھ سب کی دعوت ہے. بھائی مہمان کے ساتھ جتنے آ جائیں سب کی دعوت ہے. ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. تو اب دعوت تو عبد القادر جیل فرمایا کہہ دو ان سے کہ سب کی دعوت ہے. اب وہ دن آ گیا, وہ گھڑی آ گئی, وہ وقت آ گیا. توجہ چاہتا ہوں, وہ دن آ گیا, وہ وقت, وہ گھڑی آ گئی. دعوت کا دن تھا, دسترخوان لگ گیا تھا. شیخ احمد جام زندہ فیل اپنے شیر کی سواری سے پہنچے وہاں. جب خانقاہ غوثیہ میں پہنچے دسترخوان بچھا تھا, دسترخوان پہ سارا سامان رکھ دیا گیا. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. اب اعلیٰ حضرت کا ذرا وہ شعر ایک بار دہرا لو کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو. سب نے نہیں کہا, آپ کی آواز بڑھ کے جائے مگر پیچھے سے نہیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو. سب دعوت سچ گئی. عبد القادر جیلانی بیٹھ گئے. کہا اپنے خادم سے بلاؤ شیخ احمد جام کو آ کر کے بیٹھ جائیں اور کھانا تناول فرمائے. آ کر کے شیخ احمد جام بیٹھ گئے. اب ادھر عبد القادر جیلانی اور ادھر شیخ احمد جام زندہ فیل رحمۃ اللہ علیہ جو شیر کی سواری کرتے تھے بیٹھ گئے. دسترخوان پہ کھانا سجا ہے. عبد القادر جیلانی اشارہ کرتے ہیں شیخ احمد آپ اٹھائیے. اتنے میں شیخ احمد جام کہتے ہیں میرے شیر کا تو انتظام کیجیے, اس کے بعد میں اٹھاؤں گا. میرے عبد القادر جیلانی نے خادم کو بلایا, کہا جاؤ دیکھو خانقاہ کے اندر کہیں کچھ بھی ہو ان کے شیر کے آگے لا کے ڈال دو تاکہ ان کا شیر اپنی خوراک بنا لے اور یہ دسترخوان سے اپنا نوالہ اٹھا لے. ذرا بچے کے کہہ دو سبحان اللہ. اس نے جا کے پوری خانقاہ کو چھان ڈالا, کہیں کچھ بھی نہ پایا. لوٹ کے خالی ہاتھ آیا. آگے بولا عبد القادر جیلانی پیر و مرشد کچھ بھی نظر نہیں آیا, میں کیا کروں. جاؤ دیکھو کچھ تو ہوگا, لا کے ان کے شیر کے آگے ڈال دو.
سے اپنا نوالا اٹھائے ذرا وجہ خادم پھر گیا پورا چھنال کے پورا کھنگال کے کٹوئی کے چلا آیا حضور کچھ بھی نہیں ملا آقا فرماتے ہیں جو میری گائے ہے جس کا میں دودھ پیتا ہوں ارے لے جاؤ کچھ بھی نہیں ہے تو اسی کو لے جاؤ ان کے شیر کے حوالے کر دو تاکہ ان کا شیر اسے اپنا نوالا بنا لے اور یہ بھی دسترخوان سے اپنا نوالا اٹھا لے سبحان اللہ خدا کا کرشمہ دیکھو خدا کا کرم دیکھو خدا کہتے نہیں ہے کہ خدا جب طاقت دیتا ہے نا تو گدھا بھی پہلوان ہو جاتا ہے خدا جب طاقت دیتا ہے تو گدھا بھی پہلوان ہو جاتا ہے اللہ شیخ احمد جان دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے اللہ آج میرے شیر کو بڑھیا خوراک مل گئی میرے شیر کو بڑی تازی ٹکر والی روٹی مل جائے گی اتنے میں خادم نے رو کر کے کہا حضور یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کا خادم ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے جتنی چیزیں جڑی ہے میں ان ساری چیزوں سے محبت کرتا ہوں خادم نے کہا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی گائے کو نہیں بلکہ میں اپنی زندگی کو ان کے شیر کے حوالے کر دوں آقا فرماتے ہیں خادم بھی ہو اور آقا کی بات نہیں مانتے کہتے سبحان اللہ فرمایا خادم بھی کہتے ہو اور آقا کی بات نہیں مانتے ہو کہا جاؤ نا لے کر کے جاؤ ان کے شیر کے آگے کرو تاکہ ان کا شیر اپنا نوالا بنا لے اور یہ بھی اپنا نوالا اٹھا لے تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب خادم نے گائے کی رسی کو کھولا تھا اور لے کے چلا آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ دنیا کہے گی ایسا بے کفر خادم تھا کہ اس نے اپنے ہی سامنے اپنے آقا کی گائے کو ایک دوسرے کے شیر کے حوالے دے دیا تو اسی کشمکش میں رو رہا تھا اچانک میں شیر کے پنجرے کی طرف پہنچ گیا خادم جیسے ہی لے کے پہنچا ادھر شیر نے اپنی پوری پوزیشن بنا لی حملہ کرنے والی لیکن تاریخوں میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم کے در پہ ایک بڑا کمزور کتا پڑا کرتا تھا جو ہڈیاں کھا کر کے اپنی زندگی بسر کرتا تھا لوگ دیکھنے والے تو یہ سمجھتے تھے بڑا کمزور ہے بڑا لاغر ہے اس میں پاور نہیں ہے طاقت نہیں ہے بڑا کمزور ہے لیکن جب کتے نے دیکھا کہ اب یہ شیر میرے غوث اعظم کی گائے پر حملہ کر دے گا شیر نے کتے کی خیرت کو گوارا نہ ہوا اس نے بہت سوچا کہ اگر میری نگاہوں کے سامنے میرے عبدالقادر جیلانی کی گائے کو اگر شیخ احمد جان کے شیر نے اگر اپنا نوالا بنا لیا تو دنیا تو کہے گی کتا وفادار ہوتا ہے مگر غوث اعظم کا کتا وفادار نہیں تھا وہ بے وفا تھا اس نے اپنی جان بچا لی اور غوث اعظم کی گائے کی جان کو گنوا دیا اس کتے کی خیرت جاگی اس نے فوراً اپنی جان گنوانے کی نیت سے جیسے ہی شیر نے گائے پر حملہ کرنا چاہا اتنے میں تاریخوں میں لکھا ہے کہ کتے نے حملہ کر کے اپنے بازوؤں کو اس کے جبڑے میں ڈال کے اس کے جبڑوں کو ایسے چیر دیا کہ جیسے کوئی چاقو سے جبڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جب یہ شیخ احمد جان نے یہ منظر دیکھا کہ غوث اعظم کے کتے نے میرے شیر کے جبڑوں کو پھاڑ دیا تو دسترخوان سے کھڑے ہوتے ارے بول اٹھے ارے جب عبدالقادر غوث اعظم کے بازوؤں میں اتنا پاور ہے تو رسول اعظم کے بازوؤں میں کتنا پاور ہے جس میں حمایت نہ ہو بچا میرا ارے شیر کو خطرے میں لانا نہیں کتا میرا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوث جشن غوث اعظم جشن غوث اعظم جشن غوث اعظم نعرے تکبیر نعرے رسالت جس میں حمایت نہ ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیخ عبدالقادر جیلانی خود فرماتے ہیں جب میں نے سالہ سال مجاہدہ کر لیا بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کے بعد یہ میں جو بول رہا ہوں زبان میری ہے کلام عبدالقادر کا ہے فرماتے ہیں انا الجیلیو محیط الدین اسمی قصیدہ غوثیہ شریف آپ اٹھا کے دیکھ لیں فرماتے ہیں انا الجیلیو محیط الدین اسمی
وعلامی علی راس الجبال، فرماتے ہیں میں جیلان میں پیدا ہوا، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میرا نام محب الدین ہے، مگر میری مرتبے کے چرچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عبد القادر جیلانی کر رہے ہیں، اب ذرا دور ایسا فرمائیے، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں سالہ سال مجاہدہ کرنے کے بعد ایک دن میں نے اپنے رب سے عہد کر لیا۔ پھر دو سبحان اللہ۔ عہد کس سے کیا؟ اپنے رب سے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے عہد کر لیا، عہد سمجھتے ہو، وعدہ کر لیا۔ میں نے کہا اے پروردگار، آج عبد القادر تجھ سے وعدہ کرتا ہے، آج کے بعد عبد القادر نہ کھائے گا اور نہ پیے گا جب تک تم مجھ سے نہیں کہے گا کہ عبد القادر تم کھا لو، عبد القادر تم پی لو، تب تک میں نہ کھاؤں گا اور میں نہ پیوں گا۔ اللہ اکبر۔ عبد القادر جیلانی کا وعدہ کس سے ہو رہا ہے؟ کسی دنیا دار سے نہیں، پروردگار سے ہو رہا ہے۔ مولا عبد القادر نہ کھائے گا نہ پیے گا۔ یہ دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، تقریباً 40 روز گزر گئے اور عبد القادر جیلانی بڑے کمزور ہوتے چلے گئے۔ جتنی عبادت پہلے دن کی دوسرے دن نہ کر سکے، تیسرے دن نہ کر سکے، عبادتوں میں کمی آنے لگی، عبد القادر کمزوری میں گرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں ایک اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے بزرگ جن کا نام تھا حضرت خواجہ شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتے ہیں اور آ کر کے عبد القادر جیلانی سے سلام کیا اور عبد القادر جیلانی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضرت خواجہ شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دسترخوان پہ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا عبد القادر کھا لو۔ عبد القادر کھاتے نہیں ہیں، کہا عبد القادر پی لو، عبد القادر پیتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے جب عبد القادر جیلانی سے کافی اصرار کیا مگر جب کھایا نہیں تو آپ نے کہا قسم خدا کی یہ خواجہ شیخ ابو سعید مخزومی تمہیں کھلا نہیں رہا ہے، ارے یہ ہاتھ میرے ہیں مگر مجھے بھیجنے والے خدا نے کہا ہے اے شیخ مخزومی تم اپنے گھر میں نہ رہو، میرے عبد القادر نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ جب تک میں اسے کھلاؤں گا وہ کھائے گا نہیں، جب تک پلاؤں گا وہ پیے گا نہیں۔ اے شیخ مخزومی جاؤ، چلے جاؤ، عبد القادر سے کہہ دینا کہ تم اپنی مرضی سے نہیں کھا رہے ہو، شیخ مخزومی کو تمہارے خدا نے بھیجا ہے کہ تم جو کھا رہے ہو یہ تمہیں خدا کھلا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت قرآن پہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تو گھٹائی سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ جب حضرت خواجہ شیخ مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں آپ سے پوچھوں کہ غوث پاک کے پیر کا نام کیا ہے تو شاید اتنے لوگوں میں 2-4 لوگ بتا دیں، بے شک، بے شک، شاید بے شک، 2-4 لوگ، صحیح بات۔ ورنہ تو جنے کتنے جانتے بھی نہیں ہیں کہ غوث پاک کے پیر کا نام کیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بتا دوں میں؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ غوث اعظم کا پیر حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ پیر نہیں تھے، وہ ماموں تھے آپ کے رشتے میں۔ بے وہ شک، پیر نے ان سے تربیت ضرور ملی تھی مگر پیر وہ نہیں تھے۔ پیر کون تھا؟ ذرا مجھ سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہتے رہو۔ سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبحان اللہ کہنے کا جواب دانش بھائی کے والد صاحب کو پہنچ جائے۔ آمین۔ حضرت خواجہ شیخ مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کمال دیکھا، بچپنے کا عالم تھا، عبد القادر جیلانی نے رب سے عہد کیا کہ میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک میرا اللہ مجھے کھلائے گا پلائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب کھلا دیا پلا دیا عبد القادر جیلانی رونے لگے، مولا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے کہ تجھے میرا خیال آیا، تم نے 40 دن سے زیادہ نہیں گزرنے دیے، مجھے کھلا دیا۔ سبحان اللہ۔ جب شیخ مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا کمال دیکھا کہ ارے جس کا رب مجھے بھیجے کہ جا عبد القادر کو کھلا دے، وہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا، وہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا، ارے یہ وہی
وہی بچہ ہے جو آگے چل کے اعلان کرے گا قدمی حاضری علی رغبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اب شیخ مخزومی آگے بڑھے، بولے عبد القادر تم نے کھا لیا، اب آ جاؤ، آ جاؤ، میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دو، میں تمہیں اپنا مرید بنا دوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مرید کیا شیخ خواجہ مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے، اتنا بڑا کمال دیکھا تو مرید کیا، کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کسی پیر کا ایسا مرید نہ ہوگا جیسا مرید میرا عبد القادر جیلانی ہے۔ غوث اعظم کی شان، آپ خوش قسمت ہیں جو غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں کیوں خوش قسمت ہے؟ بتا دوں کیوں خوش قسمت ہے؟ بتا دوں؟ جی بے شک بتا دیں۔ سب لوگوں کی مرضی ہے، بتا دوں کیوں خوش قسمت ہے؟ سن لو کیوں خوش قسمت ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ یا اپنے ہم نواؤں کے ساتھ گزر رہے تھے، راستے میں ایک جانور ملا جسے ہم لوگ کتا کہتے ہیں، وہ کتا ملا، بڑی پوائنٹڈ بات بتا رہا ہوں آپ کو، وہ کتا ملا، اس نے اپنی آواز میں بھو بھو کچھ کہا، بھائی جو اس کی آواز ہے اس نے اپنی آواز میں کچھ کہا، اللہ، اس کا کہنا تھا کہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ میں نے کہا نا آپ خوش قسمت ہیں جو غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں، ذرا ایک بار اور کہہ دو سبحان اللہ۔ رونے لگے بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کتے نے کچھ کہا، آپ ہنسنے لگے، آپ اس طرح کہہ دو سبحان اللہ، ہنسنے لگے۔ جب ہنسنے لگے تھوڑی دیر آگے بڑھ گئے، تھوڑی سی آگے بڑھ گئے، لوگوں کو تعجب ہوا، بایزید بستانی ایک بات ہے ذرا بتا دیجیے کیا ہے؟ کہا کہ حضور آپ اس جانور کے آگے جب پڑھے تو اس جانور نے آپ سے کچھ اپنی بھاشا میں بھوں بھوں کر کے کہا، ہم نہیں سمجھ پائے، آپ رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کچھ کہا، آپ ہنسنے لگے، آپ آگے بڑھ گئے، حضور ذرا بتا دیں اس جانور نے کیا کہا تھا؟ بایزید بستانی رونے لگے، کہا مت پوچھو ورنہ آنسو نکل جائیں گے، زمین گر جائے گی۔ لوگوں نے کہا بتا دیجیے حضور کیا کہہ دیا تھا اس نے کہ آپ رونے لگے، اتنے بڑے بزرگ ہو کے رونے لگے؟ آپ ذرا بتا دیجیے اس جانور نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر۔ دانش خان صاحب کے مکان پہ آنے والوں، مدھو شاہی بھائی کے اس گھر میں بیٹھ کے جشن اعظم کرنے غوث اعظم بنانے والوں، ذرا میری بات کو اپنے تخت یہ دل پر لکھ لینا۔ معلوم ہے اس کتے نے کیا کہا؟ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کتے نے مجھے روکا، کہا بایزید رک جاؤ، رک گیا۔ اس کتے نے مجھ سے پہلے کہا اے بایزید ذرا یہ تو بتا کہ تو نے کون سی نیکی کی تھی، تو نے کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے انسان بنا دیا؟ میں رونے لگا۔ اس کے بعد اس کتے نے کہا ذرا یہ بھی تو بتا دے کہ میں نے کون سی برائی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جانور بنا دیا؟ اور ذرا سوچنے کی بات ہے، بتاؤ ذرا۔ بایزید کہتے ہیں میں اسی بات کو سوچ کے رونے لگا کہ میں نے کون سی نیکی کی تھی اور اس جانور نے کتنا بڑا بات، کتنی بڑی بات کر دی کہ بایزید تم نے کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنا دیا، اور میں نے کون سا گناہ کیا تھا، کون سی برائی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جانور بنا دیا؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم نے کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا؟ یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کندی نالی کا کیڑا بنا دیتا، ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم کچھ کر پاتے اور ہم کچھ کر پاتے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کتا بنا دیتا، ہم در در بھٹکتے رہتے، لوگوں کی پھیکی ہوئی ہڈیوں کو کھاتے، لوگ کتا کہہ کے ڈنڈا مار کے بھگاتے۔ ہماری اوقات کچھ بھی نہیں ہوتی۔ مولا تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس مولا کا احسان مانو، اس پروردگار کا احسان مانو کہ جس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ بایزید کہتے ہیں بس اس کا سوال تھا کہ میں رونے لگا کہ میں کیا جواب دوں اسے کہ میں نے کون سی نیکی کی تھی، میں کیا بتاؤں کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا جو اسے جانور بنا دیا؟ اس کتے نے کہا بایزید رو نہیں، میں جواب دیے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کتے نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا بایزید تم نے کوئی نیکی نہیں کی تھی کہ تمہیں اللہ نے انسان بنایا، میں نے بھی کوئی برائی نہیں کی تھی کہ اللہ نے مجھے جانور بنا دیا۔ بایزید یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کروڑوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے تمہیں انسان بنا دیا، اور میرے رب کی یہ مرضی ہے کہ
پوری زندگی صرف یہ احسان اگر اس کا مٹانا چاہو تو نہیں مٹا سکتے ہو. پوری زندگی سجدے کر کے تم صرف یہ احسان اس کا بدلہ دینا چاہو تو نہیں دے سکتے ہو. کبھی سوچا کرو اپنی گریبان میں جھانک کے کہ ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم رات بھر سوئے دن بھر گھومے. ہمیں عبادت کرنی چاہیے, رب کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہیے, چہروں پر داڑھی سجانی چاہیے, ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے, اپنے ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے, بھائیوں کو محبت کرنا چاہیے. میرے لڑکے نوجوانوں, یہ بزرگوں کا طریقہ تھا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ذرا ایک بار مچلتے کہتے سبحان اللہ. سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس آخری بات بتا دوں, آپ کی شان کیا تھی, آپ کا کردار کیا تھا, آپ کا طریقہ کیا تھا. آپ نے ہمیشہ امت مسلمہ کو سمجھانے کی, راہ راست پر لانے کی کوشش کی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی تاریخوں میں لکھا ہے کہ آپ اپنے مکان سے نکل کے اپنے کسی ہمنوا کے ساتھ آپ بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے. آپ بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے, آپ کو راستے میں دیکھا کہ دو لوگ ہیں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ نے اپنے غلام کو بھیجا, کہا جاؤ اور ان کا جھگڑا نکال دو, ان کو آپس میں ملوا دو. کہہ دو سبحان اللہ. کہا جاؤ ان کی لڑائی ختم کرا دو. پتہ یہ چلا کہ لڑائی ختم کرانا یہ بزرگوں کی سنت ہے, لڑوانا بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے, لڑوانا شیطان کا کام ہے اور اس کو سلجھوانا بزرگوں کا طریقہ ہے. میرے نوجوانوں, شیخ عبد القادر جیلانی نے خادم کو بھیجا, کہا جاؤ ان کا جھگڑا نپٹا دو. جب خادم گیا تو خادم ہوتا ہے, خادم ہوتا ہے. ذرا ان بھائیوں کو بھی اٹھا دو, ذرا انہیں نیند آ رہی ہے, ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا تو جاؤ ان کا جھگڑا مٹا دو. خادم گیا, اس نے کہا بھائی کیوں جھگڑ رہے ہو, اپنا جھگڑا ختم کر دو. بس آخری بات بتا رہا ہوں. اس خادم نے جب اتنا کہا تو اس میں سے بولا ایک کہ میں مسلمان ہوں, میں نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں, جس کا کلمہ عبد القادر پڑھتے ہیں انہی کا کلمہ میں پڑھتا ہوں. ایک بولا کہ میں عیسائی ہوں اور میں کلمہ عیسیٰ کا پڑھتا ہوں, یعنی میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, اور یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. کہا پھر بات کیا ہے, کہا بات یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے اعلیٰ میرے نبی ہے, اور عیسائی بولا میں کہہ رہا ہوں نہیں سب سے اعلیٰ میرے نبی ہے. اب بات اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ اعلیٰ کس کا نبی ہے. میں بتا دوں, کہہ دو سبحان اللہ, اعلیٰ کس کا نبی ہے. اللہ اکبر. اب خادم لوٹ کے آ گیا غوث اعظم سے, اس نے آ کے کہا حضور میرے بس کی بات نہیں ہے, عجیب جھگڑا ہے, دو نبیوں کا معاملہ ہے, میں کیا کہوں, میں کم پڑھا لکھا, میں جواب نہ دے پایا, حضور آپ ہی سلجھا دیجیے. میرے غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ ان لوگوں کو بلا لاؤ میرے کمرے میں, یا انہیں بلا لاؤ میری خانقاہ میں, یا انہیں بلا لاؤ میری حویلی پر. اللہ اکبر. غوث اعظم خود چل کے گئے, ان کے دروازے پہ گئے اور جا کر کے ان کی باتوں کو سنا. پتہ یہ چلا کہ اپنے دروازے پہ بلانا یہ کمال نہیں ہے, نبی کا طریقہ, بزرگوں کا طریقہ, غوث اعظم کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی آپس میں لڑ جائے تو اس کے گھر چلے جاؤ اور جا کر کے اپنی محنت سے, اپنی مشقت سے نبی کی حدیث سنا کے, خدا کا قرآن سنا کے, نبی کا فرمان سنا کے, غوث اعظم کی بات سنا کے انہیں راضی کر دو. میرا خدا فرماتا ہے اگر کوئی دوسرے آ کر کے دو بھائیوں میں آپس میں میل کرا دے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان تینوں لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رب نے فرمایا کہ اگر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے اور کوئی تیسرا آ کے انہیں ملا دے تو اللہ تعالیٰ تینوں کی مغفرت کر دیتا ہے. کبھی جھگڑا لڑانے کی بات مت کرنا, کوشش کرنا سلجھانے کی. اگر تم نے چغل خوری کر کے لڑوا دیا تو دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھا گا, آخرت میں خدا دیکھ رہا ہے. خدا کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ یہ تم نے چغل خوری کیوں کی تھی, اس کا کیا جواب دو گے. سارے گناہ ساری نیکیاں چھین لی جائیں گی, اور جو اس کی گناہ ہوں گے نا وہ سارے گناہ تمہارے سر لاد دیے جائیں گے. خدا کے واسطے ایسے گناہوں سے بچو جو آخرت کے لیے بوالے جان بن جائے. غوث اعظم گئے جا کے
کہا بھائی کیا بات ہے, لڑائی کس بات کی, جلدی جلدی سن لو. اس نے کہا میں عیسائی ہوں, یہ مسلمان ہے, میرا کہنا ہے کہ میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بڑے پاورفل ہے, سب سے زیادہ پاورفل ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ سب سے زیادہ پاورفل ہے, سب سے زیادہ بڑے ہیں. تو غوث اعظم نے فرمایا صحیح تو کہہ رہا ہے, اس میں غلط کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہے. غوث اعظم نے فرمایا اچھا تم اپنے پیغمبر کی سب سے افضل بتا رہے ہو, میں ان کے قدموں پر اپنی جان قربان, انہیں مانتا ہوں, سبحان اللہ, وہ عظمت والے ہیں, وہ بزرگ ہے, نبی ہے, انہیں میں مانتا ہوں, لیکن یہ بتاؤ کہ تم اپنے نبی کو میرے نبی سے اعلیٰ کیوں کہہ رہے ہو؟ آخر کس وجہ سے کہہ رہے ہو, کس طاقت کی وجہ سے کہہ رہے ہو؟ تو اس عیسائی نے کہا میں اپنے نبی کو اس لیے اعلیٰ کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام اگر اندھے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے تو اسے شفا مل جاتی تھی, اگر کوڑھی کے اوپر پھونک دیتے تھے تو کوڑھ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو غوث اعظم نے فرمایا اچھا تو اسی وجہ سے تم میرے نبی سے اپنے نبی کو اعلیٰ بتا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہا اس سے بھی بڑا اگر کوئی کمال ہو تو بتاؤ, ذرا طرف میں کہو سبحان اللہ. بات کرنے کا انداز دیکھیے, بات کرنے کا طریقہ دیکھیے, سبحان اللہ. کہا اس سے بھی بڑا اگر کوئی کمال ہو تو بتاؤ. اس نے کہا عبد القادر کیا بات کرتے ہو, اندھے کو روشنی دے دینا اتنا بڑا کمال آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے, کوڑھی کو کوڑ دور کر دینا آپ کو چھوٹا لگا؟ کہا ہاں, اس سے بڑا کوئی کمال ہو تو بتاؤ. اس نے کہا اس سے بڑا کمال یہ تھا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام اگر مردے کو ٹھوکر مارتے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. آپ نے کہا سبحان اللہ. کہا اس سے بڑا کمال ہو تو بتاؤ, ذرا تڑپ کے اس سے بڑا کمال ہو تو بتاؤ. اس نے کہا اس سے بڑا کمال, ارے اس سے بڑا اور کمال کیا ہوگا کہ مردے کو ٹھوکر مارے زندہ کر دیا. کہا تو کیا تم اسی کمال کی وجہ سے میرے نبی سے اپنے نبی کو اعلیٰ بتا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں, اسی کمال کی وجہ سے کہ میں اپنے نبی کو تمہارے نبی سے اعلیٰ بتا رہا ہوں. میرے غوث اعظم نے اپنے نکاح ولایت کو اٹھایا اور فرمایا اگر یہ کام میں کر دوں تو, فرمایا اگر یہ کام میں کر دوں تو کیا تم میرے نبی کو اعلیٰ مان لے گا؟ اگر آج کل کا پیر ہوتا ڈھونگی تو کہتا اگر میں یہ کام کر دوں تو مجھے اعلیٰ مان لے گا. اپنے آپ کو اعلیٰ نہیں کیا, اپنے نبی کی شریعت کو اعلیٰ کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی رگوں میں حسین کا خون تھا, ان کی رگوں میں علی کا خون ہے, ان کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے, ان کی رگوں میں زین العابدین کا خون ہے, ان کی رگوں میں حضرت عباس کی جوانی کا خون ہے, ان کی رگوں میں اللہ اکبر قاسم کی جوانی کا خون ہے, ان کی رگوں میں علی اکبر کی جوانی کا خون ہے, ان کی رگوں میں 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا خون ہے. کیونکہ یہ جانتے تھے کہ میرے حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے علی اصغر کو قربان کر دیا, اپنا جھنڈا اونچا نہیں کیا, اپنے بیٹے علی اکبر کو قربان کر دیا, اپنا جھنڈا اونچا نہیں کیا, اپنے بھائی حضرت قاسم کو قربان کر دیا, اپنا جھنڈا اونچا نہیں کیا, عباس کو بازو بنا دیے, اپنا جھنڈا اونچا نہیں کیا, یہاں تک کہ اپنا سارا کلمہ لٹا دیا مگر اپنا جھنڈا اونچا نہیں کیا. یہی کہنے رہے کہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے, اپنا جم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. فرمایا اگر یہ کام میں کر دوں تو میرے نبی کو اعلیٰ مان لے گا. کہہ دو سبحان اللہ. اس نے کہا ٹھیک ہے مان لوں گا. اس نے سوچا ان کو بس کی کام ہے کہ یہ زندہ کر دے. وہ جانتے ہی نہیں تھا کہ خدا نے انہیں بھی وہ طاقت عطا کر دی. کہا لے چل اس کو زندہ کرنا ہے. میرے غوث اعظم بڑی دور تک کی سوچتے تھے, دیکھتے تھے, اور وہ سوچا کہ اگر میں اپنی مرضی سے کسی کو زندہ کروں گا تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں آئے کہ کسی کو سلا دیا ہوگا. اب کہا میں کہوں گا اٹھ تو اٹھ جا. تو فرمایا کہ تو بتا کسے زندہ کرنا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. تو بتا کسے زندہ کرنا ہے. بس آخری بات. کہا چلو لے کے چلتا ہوں. میں لے کے گیا قبرستان میں سب سے پرانی قبر پہ جس کے تختے بھی گل گئے تھے. لے جا کے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے بولا عبد القادر اسے زندہ کر کے دکھاؤ. کہہ دو سبحان اللہ. ایک بار اور کہہ دو اسے زندہ کر کے دکھاؤ. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے قبر پہ کہا قل بسم اللہ. کہا کھڑا ہو جاؤ اللہ کے نام پر. اتنا کہنا تھا کہ مردہ کھڑا ہو گیا. عیسائی حیرت میں پڑ گیا, قدموں میں گر گیا اور گر کے بولا ارے عبد القادر, ارے جب غوث اعظم نے اتنا
والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء پڑھتے ہیں آنکھیں وہ ہے تقویٰ تیرا، یازب جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اسی لیے ہم کہتے ہیں فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے دو، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھ لو کرم غوث اعظم، خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے، آپ لوگ بھی ذرا کہہ دو خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے، یا غوث خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے، کرو ہم پہ نظریں کرم غوث اعظم، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔